پاکستان میں پولیو ویکسین کا آغاز 1994 میں ہوا۔ 26 سال گزر گئے لیکن آج تک پاکستان پولیو کے خاتمے کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ دنیا کے صرف 2 ممالک پاکستان اور افغانستان ہیں جہاں آج بھی پولیو وائرس موجود ہے۔ اس کی بدولت پاکستان سے بیرون ملک سفر کرنے کی دستاویزات میں پولیو سرٹیفکیٹ بھی شامل ہے۔ پولیو ویکسین کو بھی شروع میں ہی شد و مت سے ہی متنازع بنا دیا گیا تھا۔ ممبر و بیٹھک میں بڑے وثوق سے اسے یہود و نصارہ کی سازش بتایا جاتا تھا، جو کہ دراصل مسلمان آبادی کو بانجھ بنانے کا ایک منصوبہ ہے۔ آج تک پولیو کے قطرے مسلمان بچوں میں بیماری پھیلانے کا منصوبہ، بانجھ بنانے کا منصوبہ اور ذہنی نشو و نما کے خلاف سازش بتائے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مذہبی رہنماؤں نے اپنا کردار وقت پر بخوبی ادا نہ کیا، جس کی وجہ سے ممبر سے پولیو کے خلاف آگہی پھیلانے کی بجائے پولیو ویکسین یا قطروں کے خلاف گمراہ کن خطبات دیے جاتے رہے۔ حتیٰ کہ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ مسلم ممالک بھی پولیو سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ کو سفر کی اجازت دینے سے قاصر ہیں۔ کرونا وبا پوری دنیا میں ایک عذاب بن کر اتری۔ انسانی ترقی کا عروج، ٹیکنالوجی کی رفتار اور ساری دنیا کے وسائل مل کر بھی اس کا پھیلاؤ روکنے میں ناکام رہے۔ مگر جو چیز فی الفور شروع کی گئی ہے وہ اس وائرس کے بارے میں تحقیق تھی۔ یہ وائرس کیا ہے، کیسے اثر کرتا ہے، کس قدر مہلک ثابت ہو سکتا ہے، اس کا پھیلاؤ کیسے ہوتا ہے اور اسے روکا کیسے جا سکتا ہے۔ ان سب باتوں کے بارے میں جلد ہی معلومات حاصل کی جانے لگیں۔ ہاتھوں کو صابن سے دھونا، سماجی فاصلہ اور ماسک کا استعمال کسی نعمت سے کم نہیں۔ یہ 3 نتائج فوری تحقیق کے نتیجے میں اخذ کیے گئے۔ سائنس کے مقابلے پر مذہب کو لانا آج سے نہیں، رہتی دنیا سے چلا آ رہا ہے۔ کسی بھی تحقیق اور مشاہدے کو مذہب و عقیدت سے لڑا دینا مختلف تہذیبوں اور خطوں کی روایت رہا ہے۔ ہمارے برصغیر میں تو مذہب ہی سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ سائنس و تحقیق پر مبنی ہر چیز کو توڑ مروڑ کر گناہ، بدعت اور غیر مذاہب کی سازش کا نام دیا جاتا ہے۔ کرونا وائرس کو پہلے کافروں کی سزا، حرام جانور کھانے کا نتیجہ اور پھر عذاب قرار دیا گیا۔ جو 5 وقت وضو کرے وہ تو محفوظ ہے، لیکن پتہ چلا کہ وائرس ہم انسانوں سے زیادہ وسیع نظر ہے کہ یہ مذہب، رنگ، نسل کی تمیز کیے بغیر سب کو ایک ہی نظر سے نمٹاتا ہے۔ پھر سائنسی طریقے سے بنے صابن، سینیٹائزرز اور بلیچ کام آنے لگے۔ جب وائرس نے ہر فرقے کے علماء کو بھی لپیٹ میں لینا شروع کیا، تب سمجھ آیا کہ وائرس واقعی کسی سے کمزور نہیں۔ سائنس خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وائرس کے وجود میں آنے کے 1 سال کے اندر ہی اس کا مقابلہ کرنے کو 3 ویکسین اب تک تقریباً تیاری کے مراحل پار کرنے کو ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے لائیو ویکسین ٹریکر سے دستیاب معلومات کے مطابق محققین اب تک 63 ویکسین کے کلینیکل ٹرائل انسانوں پر شروع کر چکے ہیں، جن میں سے 18 ویکسین کچھ فیصلہ کن نتائج تک پہنچ سکتی ہیں۔ ابھی ویکسین کے پاکستان پہنچی نہیں، لیکن اس کے خلاف مہم شروع ہو چکی ہے۔ ایک سابق سینیٹر نے سینکڑوں کے مجمع میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ ویکسین دجال کا منصوبہ ہے۔ اس کے لگتے ہی محرم رشتوں کی تمیز بھی ختم ہو جائے گی اور اس سے انسیسٹ کو فروغ دیا جائے گا، اور بالآخر منصوبہ ہوگا گریٹر اسرائیل کی تکمیل کا۔ ایک خود ساختہ دفاعی تجزیہ کار انوکھی بات لائے۔ ان کا کہنا ہے کہ بل گیٹس ایک دجال و شیطان ہے جنہوں نے کرونا وائرس کی ویکسین کی فنڈنگ کی، اور منصوبہ یہ ہے کہ ویکسین کے ذریعے انسان کو مکمل DNA ہی بدل دیا جائے گا، جس سے وہ ایک مشینی صورت غلام بن جائے گا، کیونکہ اس کی انسانی ہیبت تو بدل دی جائے گی۔ انتہائی مستند لہجے میں بغیر کسی وثوق اور دلیل کے ایک شخص آنے والی نسلوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ بل گیٹس کو غلط ناموں سے پکار کر اپنی جلن، اناد اور زہر افشانی کو تسکین پہنچائی جا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام افراد کو ایئر ٹائم دینا، انہیں تجزیہ کار اور ماہر کا خطاب دے کر درسگاہوں، مجالس اور منبر کا اختیار دے دینا چاہیے۔ بغیر تحقیق کے جہالت کا پرچار کیجیے۔ ان سب کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جہالت ایک سلو پوائزن ہے۔ یہ آہستہ آہستہ پورے معاشرے کو متشدد، جذباتی اور ذہنی غلام بناتی ہے۔ ایسے علماء، مدبر، اساتذہ اور رہنما ہر دور ہر معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں۔
جو لوگوں کو گمراہی کا راستہ دکھاتے ہیں تاکہ ان کی اپنی دکانیں چلتی رہیں، کیونکہ یہ جب تک اندھی تقلید اور بغیر تحقیق کے یقین کرنے والے افراد موجود ہیں، اس وقت تک جھوٹ، فریب اور مکر بیچنا آسان رہتا ہے۔ دراصل کمزور ایمان یا جنون کی حد تک وطن پرستی میں مبتلا ہونا اور جہالت کا روزانہ کی عبادات اور ڈگریوں کی تعداد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان سب چیزوں کا تعلق ہمارے دماغ اور اطراف میں نسل در نسل گردش کرتی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ کبھی مذہب یا عقیدے اور کبھی وطن اور قومیت کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کا جسمانی، ذہنی اور مالی احتسال کیا جاتا ہے۔ سب صرف ذہن کی غلامی اور نفسیات کا کھیل ہے، جس میں ایک انسان دوسرے انسان سے کھیل رہا ہے اور دوسروں کو پتہ بھی نہیں کہ وہ اپنے ہی جیسے ایک انسان کا کھلونا بن چکا ہے۔ ایک انتہائی مشکل دور سے گزرنے کے بعد ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ بقا صرف تعلیم اور تحقیق میں ہے۔ اس لیے کوئی بھی بات آگے پہنچانے یا تسلیم کرنے سے پہلے تصدیق کرنے کی عادت ڈالیں، بلا وجہ عالم و استاد بننے سے پرہیز کریں اور کسی سوال کو ذہن میں ہی دفن نہ ہونے دیں بلکہ اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔